اکثر لوگ نظر و نیاز سے متعلق مختلف سوالات اور الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ناجائز کیسے؟ تو اس میں شرک کہاں ہے؟ مخصوص حصہ چھوڑ کر باقی کھا لیا جائے تو؟ رشتہ داروں کی خاطر شرکت ہو جائے تو؟ اچھا، اگر ہم خود نظر و نیاز نہ کریں اور نہ ہم شرکت کرنے جائیں اور کوئی نظر و نیاز ہمارے گھر بھیج دے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ ہم خود تو نظر و نیاز نہیں کرتے، لیکن رشتہ داروں یا دوستوں کی خاطر شرکت کر لیتے ہیں، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ ہم تو وسیلہ سمجھ کر نظر و نیاز مانگتے ہیں، مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہمارے گھر والے اور بزرگ تو سالوں سے نظر و نیاز دیتے آ رہے ہیں، اگر یہ غلط تھی تو سب ایسا کیوں کرتے؟ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر نظر و نیاز کھا لیں تو کیا وہ حلال نہیں ہو جاتی؟ ہم تو نظر و نیاز کا مخصوص حصہ نہیں کھاتے، صرف باقی حصہ کھا لیتے ہیں، کیا یہ بھی غلط ہے؟ نظر و نیاز کے وقت تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف اور قرآن کی آیات ہی تو پڑھی جاتی ہیں، پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیں، تھوڑی دیر رکیے، ذرا سوچئے، غور کیجئے اور خود اپنے دل سے پوچھئے آپ کو کیا جوابات ملتے ہیں؟ ہمارے لیے آخرت میں اپنا انجام زیادہ اہم ہے یا دنیا میں رشتہ داریاں اور دوستیاں؟ جن رشتہ داروں یا دوستوں کی خاطر ہم نظر و نیاز جیسے غیر شرعی عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، کیا وہ قیامت کے دن ہمارے کسی کام آئیں گے یا الٹا ہم پر ہی گواہی دے کر ہمیں سزا دلائیں گے؟ جنہیں ہم دنیا میں اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ ان کی رضا کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر لیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان سے اختلاف کر کے دیکھا ہے؟ آپ کو یہی دنیا میں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے دل میں آپ کی کتنی عزت، اہمیت اور محبت ہے۔ آئیے اب ہم سب ان سوالات کے جوابات قرآن، حدیث اور اہل بیت کی اصل تعلیمات کی روشنی میں جانتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام سے منسوب نظر و نیاز کا کھانا کیوں منع ہے؟ یہ عبادت کی ایک شکل ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، دعا وغیرہ۔ نظر بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ لہٰذا جب عبادت کے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ دوسروں کی آمیزش ہو جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے، اور شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ دعا اور حاجت صرف اللہ سے مانگنے کا حکم ہے۔ قرآن، حدیث اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جس کے ذریعے چاہے عطا کرے، مثلا شفا ڈاکٹر سے دے، مگر پکارنا اور مانگنا صرف اللہ سے چاہیے۔ جب نظر و نیاز اس عقیدے سے دی جائے کہ فلاں ہستی ہماری حاجت روائی کرے گی، ہماری مراد پوری کرے گی، اولاد دے گی یا رزق بڑھائے گی، تو یہ صریح شرک ہے۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ شرک اور بدعت کی تائید ایمان اور نجات کے منافی ہے۔ اگر کوئی شخص براہ راست یا بالواسطہ شرک یا بدعت جیسے عمل کی حمایت کرتا ہے تو وہ کہلانے کو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن نہ اس کے دل میں خالص توحید ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ سوچیں، کیا ہم اپنی نسلوں کو شرک کے راستے پر ڈال کر ان کی بھلائی کر رہے ہیں یا ہلاکت؟ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہوتی ہے، نہ اس کا مخصوص نظر و نیاز والا حصہ چھوڑ کر باقی کھانا حلال ہوتا ہے۔ جس چیز کی بنیاد شرک پر ہو وہ حرام ہے، چاہے اسے بسم اللہ سے شروع کیا جائے
یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حلال ہے اور صرف حلال کو قبول فرماتا ہے، یعنی جس چیز کی بنیاد یا نیت غیر شرعی ہو، وہ قربانی ہو یا نذر، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ آج تھوڑی سی احتیاط اور تحقیق ہمیں کل آخرت کی رسوائی سے بچا سکتی ہے۔ خلاصہ، غور کریں، تحقیق کریں، سوچیں اور اپنے عقیدے کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔